فرعونیوں پر آنے والے اللہ رب العزت کے 5 دردناک عذاب۔ معزز خواتین و حضرات، جو قومیں اللہ رب العزت کے احکام اور فرامین پر عمل نہیں کرتی، اللہ رب العزت ان پر سخت عذاب فرماتا ہے۔ فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا عذاب تھا۔ اچانک ایک بڑا بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر زوردار بارش ہوئی اور طوفان آ گیا۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ پانی اس قدر تھا کہ جو بھی اس میں بیٹھتا ہلاک ہو جاتا، یہاں تک کہ ان کی کھیت اور باغات بھی پانی سے تباہ ہو گئے، یعنی وہ 7 دن تک عذاب میں گرفتار رہے۔ یہاں بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے مکانات تھے، مگر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے۔ ان کے گھروں میں پانی نہ تھا، مگر برابر میں فرعونیوں کا گھر تھا، اور وہ اس عذاب میں مکمل طور پر گرفتار تھے۔ ان لوگوں میں اس عذاب کو سہنے کی طاقت نہ تھی۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کر دعا کے لیے کہا کہ ہم اگر اس مصیبت سے رہا ہو جائیں اور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ طوفان ٹل گیا، ہر طرف سبزہ ہو گیا اور پھلوں کے درخت بھی اگائے۔ فرعونی یہ سب دیکھ کر کہنے لگے، یہ بارش ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ ڈالا اور ایمان نہ لائے، پھر سرکشی کی اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ ابھی 1 مہینہ بھی گزرا نہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ان پر دوسرا عذاب نازل فرما دیا۔ دوسرا عذاب اللہ رب العزت نے ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا۔ اب ٹڈیاں گروہ در گروہ آئیں اور باغات کو کھانے کے بعد مکانات کی لکڑیوں کو بھی کھا گئی۔ فرعونیوں کے گھر ٹڈیوں سے بھر گئے اور ان کا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے مومنین اس مشکل میں ہرگز گرفتار نہ ہوئے، ان کے باغات بھی ہرے بھرے تھے۔ 1 ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ اب فرعونیوں کو بڑی عبرت ہوئی، وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آہوزاری کی کہ وہ بنی اسرائیل کو تنگ نہ کریں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں نرمی آ گئی اور انہوں نے دعا فرما دی۔ ان ٹڈیوں کے بعد پھر وہ چین سے رہنے لگے اور دوسری دفعہ بھی سرکشی اور نافرمانی شروع کر دی۔ فرعونیوں پر آنے والا تیسرا عذاب۔ ناظرین اکرام، تیسرا عذاب یہ تھا کہ تمام اناجوں اور غلوں کو گن لگ گیا، جو تمام غلوں اور پھلوں کو کھا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ چھوٹا سا کیڑا تھا جو تیار فصلوں کو نگل گیا، ان کے کپڑوں میں گھس گیا، ان کی داڑھی، مونچھوں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر، یہاں تک کہ چہروں کو کاٹ کر چچک زدہ بنا دیا۔ یہ کیڑے ان کے برتنوں میں گھس گئے، یہ لوگ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ زندگی گزارنا نہایت ہی دشوار ہو گیا۔ 1 ہفتہ تکلیف میں گزارا اور بلبلا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کی درخواست کی۔ ان لوگوں کی بے قراری اور آہوزاری کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھا دیے اور پھر عافیت کی دعا فرمائی، لہٰذا عذاب رفع دفع ہو گیا۔ لیکن فرعونیوں کے دل اس قدر سخت تھے کہ انہوں نے یہ وعدہ دوبارہ توڑ ڈالا، پھر وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے۔ یہ ایک اس قدر عجیب و غریب قوم تھی کہ ابھی 1 مہینہ بھی نہ گزرا تو دوبارہ عذاب میں گرفتار ہو گئی۔ ناظرین اکرام، فرعونیوں پر آنے والا چوتھا عذاب، یہ عذاب مینڈک کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے۔ اس قدر ان کی تعداد تھی کہ جو آدمی جہاں بیٹھتا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو ان کے منہ میں گھس جاتے تھے، ہانڈیوں میں، یہاں تک کہ ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے۔ یہ لوگ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر دعا فرمانے کو کہا اور ایمان لانے کا پھر سے عہد کیا، پھر سرکشی کی اور بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابھی 1 مہینہ بھی گزرا نہ تھا کہ 5واں عذاب آ گیا۔ یہ عذاب خون کا عذاب تھا، ہر قسم کے پانی میں خون ہی خون تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر بندی اور جادوگری ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے یہ کہا کہ یہ کیسی نظر بندی ہے؟ کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے تھے۔ جو مومنین حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، ان کے پانی، کنووں اور نہروں میں خون کا 1 چھینٹا تک نہ تھا۔ فرعونی پانی پیتے تو خون ہی خون ان کے حلق سے گزرنے لگتا، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ پانی پیتے تو وہ صاف و شفاف ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل جہاں سے پانی پیتے ہیں ہم بھی وہاں سے پانی پئیں گے۔ لہٰذا خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب فرعونی بھی وہیں پانی پینے لگتے تو خون و خون ہو جاتا۔